اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی محنتیں جو آپ کی خدمت میں پہنچائی جا رہی ہیں۔ امام نقی علیہ السلام کا نام و نسب: اسم مبارک علی، کنیت ابو الحسن اور لقب النقی علیہ السلام ہے۔ چونکہ آپ سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ اور امام رضا علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہو چکی تھی، اس لیے آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی والد معظمہ سمانہ خاتون تھی۔ امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت اور نشو و نما: 5 رجب 214 ہجری مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ صرف 6 برس اپنے والد بزرگوار کے زیر سایہ ہی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد اس کمسنی ہی کے عالم میں آپ اپنے والد بزرگوار سے جدا ہو گئے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور وہیں 29 ذی-القعدہ 220 ہجری میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، جس کے بعد امامت کی ذمہ داریاں امام علی نقی علیہ السلام کے کاندھے پر آ گئی۔ اس صورت میں سوائے قدرت کی آغوش تربیت کے اور کون گہوارہ تھا جسے آپ کی علمی اور عملی کمال کی بلندیوں کا مرکز سمجھا جا سکے۔ انقلابات سلطنت: امام علی نقی علیہ السلام کے دور امامت میں معتصم کا انتقال ہوا اور واسق باللہ کی حکومت شروع ہوئی۔ 226 ہجری میں واسق دنیا سے رخصت ہوا اور مشہور ظالم و سفاک دشمن اہل بیت متوکل تخت حکومت پر بیٹھا۔ 250 ہجری میں متوکل ہلاک ہوا اور منتصر باللہ خلیفہ تسلیم کیا گیا، جو صرف 6 مہینہ سلطنت کرنے کے بعد مر گیا، اور مستعین باللہ کی سلطنت قائم ہوئی، جو 252 ہجری میں مستعین کو حکومت سے دستبردار ہو کر جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور معتز باللہ بادشاہ ہوا۔ یہی امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا آخری بادشاہ ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام آلام و مصائب: معتصم نے چاہے اپنی ملکی پریشانیوں کی وجہ سے جو اسے رومیوں کی جنگ اور بغداد کے دارالسلطنت میں عباسیوں کے فساد وغیرہ کی وجہ سے درپیش تھی، اور چاہے امام علی نقی علیہ السلام کی کمسنی کا خیال کرتے ہوئے بہرحال حضرت علی نقی علیہ السلام سے کوئی تعرض نہیں کیا اور آپ سکون و اطمینان کے ساتھ مدینے میں اپنے فرائض پورے کرنے میں مصروف رہے۔ معتصم کے بعد واسق نے بھی آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، مگر متوکل کا تخت سلطنت پر بیٹھنا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام پر تکالیف و مصائب کا سیلاب امڈ آیا۔ یہ واسق کا بھائی اور معتصم کا بیٹا تھا اور آل رسول کی دشمنی میں اپنے تمام آبا و اجداد سے بڑھا ہوا تھا۔ اس 16 برس میں کہ جب سے امام علی نقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، آپ کی شہرت تمام مملکت اسلامی میں پھیل چکی تھی اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے پروانے اس شمع ہدایت پر برابر ٹوٹ رہے تھے۔ ابھی متوکل کی سلطنت کو 4 برس ہوئے تھے کہ مدینے کے حاکم عبداللہ بن حاکم نے امام علیہ السلام سے مخالفت کا آغاز کیا۔ پہلے تو خود حضرت امام نقی علیہ السلام کو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پھر متوکل کو آپ کے متعلق اسی طرح کی باتیں لکھیں جیسی سابق سلاطین کے پاس آپ کے بزرگوں کی نسبت ان کے دشمنوں کی طرف سے پہنچائی جاتی تھیں۔ مثلا یہ کہ حضرت اپنے گرد و پیش اسباب سلطنت جمع کر رہے ہیں، آپ کے ماننے والے اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں کہ آپ جب چاہیں حکومت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حضرت امام نقی علیہ السلام کو اس تحریر کی بروقت اطلاع ہو گئی اور آپ نے اتمام حجت کے طور پر اسی کے ساتھ متوکل کے پاس اپنی جانب سے ایک خط تحریر فرما دیا، جس میں حاکم مدینہ کی اپنے ساتھ ذاتی مخالفت کا تذکرہ کیا اور اس کی غلط بیانیوں کا اظہار فرمایا تھا۔ متوکل نے از راہ سیاست امام علی نقی علیہ السلام کے خط کو وقعت دیتے ہوئے مدینے کے اس حاکم کو معزول کر دیا، مگر ایک فوجی رسالے کو یحییٰ بن حرثمہ کی قیادت میں بھیج کر حضرت امام نقی علیہ السلام کو بظاہر دوستانہ انداز میں باصرار یہ خواہش کی کہ آپ مدینے سے دارالسلطنت سامرہ تشریف لا کر کچھ دن قیام فرمائیں اور پھر واپس مدینہ تشریف لے جائیں۔ امام علیہ السلام کو اس التجا کی حقیقت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہ نیاز مندانہ دعوت تشریف آوری حقیقت میں جلا وطنی کا حکم ہے،
مگر انکار کا کوئی حاصل نہیں تھا، جبکہ انکار کے بعد اسی طلبی کے انداز کا دوسری شکل اختیار کر لینا یقینی تھا، اور اس کے بعد روانگی ناگریز تھی۔ بے شک مدینے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونا آپ کے قلب کے لیے ویسا ہی تکلیف دہ صدمہ تھا جسے اس سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے مقدس اور بلند مرتبہ اجداد برداشت کر چکے تھے۔ وہ اب آپ کے لیے ایک میراث بن چکا تھا۔ پھر بھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینے سے روانگی کے وقت امام علی نقی علیہ السلام کے تاثرات اتنے شدید تھے جس سے احباب و اصحاب میں ایک کوہرام برپا تھا۔ متوکل کا عریضہ بارگاہ امام میں بڑے اخلاص اور اشتیاق کے قدم بوسی کا مظہر تھا۔ فوجی دستہ جو بھیجا گیا تھا وہ بظاہر سواری کے تزک و احتشام اور امام کی حفاظت کا ایک سامان تھا، مگر جب امام نقی علیہ السلام سامرہ میں پہنچ گئے اور متوکل کو اس کی اطلاع دی گئی تو پہلا ہی اس کا افسوسناک رویہ یہ تھا کہ بجائے امام کے استقبال یا کم از کم اپنے یہاں بلا کر ملاقات کرنے کے اس نے حکم دیا کہ حضرت کو خاف الصعلیق میں اتارا جائے۔ اس لفظ کے معنی ہی یہ ہیں کہ بھیک مانگنے والے گداگروں کی سرائے۔ اس سے جگہ کی نوعیت کا پورے طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر سے دور ویرانے میں ایک کھنڈر تھا جہاں امام علیہ السلام فروکش ہونے پر مجبور کیا گیا، یعنی امام کو رکنے پر مجبور کیا گیا، اگرچہ یہ مقدس حضرات خود فقراء کے ساتھ ہم نشینی کو اپنے لیے ننگوار نہیں سمجھتے تھے اور تکلفات ظاہری سے کنارہ کش رہتے تھے، مگر متوکل کی نیت تو اس طرز عمل سے بہرحال تحقیر کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ 3 دن تک امام نقی علیہ السلام کا قیام یہاں رہا۔ اس کے بعد متوکل نے آپ کو اپنے حاجب رزاقی کی حراست میں نظر بند کر دیا اور عوام کے لیے آپ سے ملنے جلنے کو ممنوع قرار دیا۔ وہی بے گناہی اور حقانیت کی کشش جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی قید کے زمانے میں سخت سے سخت محافظین کو کچھ دن کے بعد آپ کی رعایت پر مجبور کر دیتی تھی، اسی کا اثر تھا کہ تھوڑی ہی عرصے بعد رزاقی کے دل پر امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کا سکہ قائم ہو گیا اور وہ آپ کو تکلیف دینے کی بجائے آرام و راحت کے سامان بہم پہنچانے لگا۔ مگر یہ بات زیادہ عرصے تک متوکل سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ اسے علم ہو گیا اور اس نے رزاقی کی قید سے نکال کر امام علی نقی علیہ السلام کو ایک دوسرے شخص سعید کی حراست میں دے دیا۔ یہ شخص بے رحم اور امام کے ساتھ سختی برتنے والا تھا، اس لیے اس کے تبادلے کی ضرورت نہیں پڑی اور حضرت پورے 12 سال اس کی نگرانی میں مقید رہے۔ ان تکالیف کے ساتھ جو اس نے قید میں دی تھی، حضرت شب و روز عبادت الہی میں بسر کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھنا اور رات بھر نمازیں پڑھنا امام علی نقی علیہ السلام کا معمول تھا۔ آپ کا جسم کتنا ہی قید و بند میں رکھا گیا ہو، مگر آپ کا ذکر 4 دیواری میں محصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ آپ کو تنگ و تاریک کوٹری میں مقید تھے، مگر آپ کا چرچا سامرہ بلکہ عراق کے ہر گھر میں تھا، اور اس بلند سیرت و کردار کے انسان کو قید رکھنے پر خلق خدا میں متوکل کے مظالم سے نفرت برابر پھیلتی جا رہی تھی۔ اب وہ وقت آیا کہ فتح بن خاقان باوجود آل رسول سے محبت رکھنے کے صرف اپنے تدبر اور اپنے دماغی و عملی صلاحیتوں کی بنا پر متوکل کا وزیر ہو گیا، اور اس کے کہنے سننے سے متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کی قید کو نظر بندی سے تبدیل کر دیا۔ آپ کو ایک زمین دے کر مکان تعمیر کرنے اور اپنے ذاتی مکان میں سکونت کی اجازت بھی دے دی گئی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ آپ سامرہ سے باہر نہیں جائیں گے اور سعید آپ کی نقل و حرکت اور مراسلات و تعلقات کی نگرانی کرتا رہے گا۔ اس دور میں بھی امام علیہ السلام کا استغناء نفس دیکھنے کے قابل تھا، باوجود دارالسلطنت میں مستقل طور پر قیام کے نہ کبھی متوکل کے سامنے کوئی درخواست پیش کی، نہ کبھی کسی قسم کے ترحم یا تکریم کی خواہش ظاہر کی۔ وہی عبادت و ریاضت کی زندگی جو قید کے عالم میں تھی اس نظر بندی کے دور میں بھی رہی۔ جو کچھ تبدیلی ہوئی تھی وہ ظالم کے رویے میں تھی، مظلوم کی شان جیسے پہلے تھی ویسی ہی اب بھی قائم رہی۔ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں
ہوا کہ امام کو بالکل آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے دی جاتی تھی۔ مختلف طرح کے تکالیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑتا تھا جو کہ جسمانی سے زیادہ روحانی ہوتی تھی۔ مثلا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کے مکان کی تلاشی لی گئی، وہاں اسلحہ ہے، یہ ایسے خطوط ہیں جن سے حکومت کی مخالفت کا ثبوت ملتا ہے، حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں ملی، مگر یہ تلاشی ہی ایک بلند اور بے گناہ انسان کے لیے کتنی باعث تکلیف چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ واقعہ دربار شاہی میں عین اس وقت آپ کی طلبی ہوتی ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے کہ جب شراب کے دور چل رہے ہیں، متوکل اور تمام حاضرین دربار شراب میں غرق ہیں، اس پر ترہ یہ کہ سرکش، بے غیرت اور جاہل بادشاہ حضرت امام نقی علیہ السلام کے سامنے جام شراب بڑھا کر پینے کی درخواست کرتا ہے۔ شریعت اسلام کے محافظ معصوم کو اس سے جو تکلیف پہنچ سکتی ہے وہ تیر و خنجر سے یقیناً زیادہ ہے، مگر امام نقی علیہ السلام نے نہایت ہی متانت اور صبر و سکون کے ساتھ فرمایا کہ مجھے اس سے معاف کیجیے، میرا اور میرے آبا و اجداد کا خون اور گوشت اس سے کبھی مخلوط نہیں ہوا۔ اگر متوکل کے احساسات میں کچھ بھی زندگی باقی ہوتی تو وہ اس معصومانہ مگر پرشکوہ جواب کا اثر قبول کرتا، مگر اس نے کہا اچھا یہ نہیں تو کچھ گانا ہی ہم کو سنا دیجیے۔ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا میں اس فن سے بھی واقف نہیں ہوں۔ آخر اس نے کہا کہ آپ کو کچھ اشعار جس طریقے سے بھی آپ چاہیں بہرحال سنانے ضرور پڑیں گے۔ کوئی جذبات کی رو میں بہنے والا انسان ہوتا تو اس خفیف الحرکات بادشاہ کے اس حقارت انگیز یا تمسخ آمیز برتاؤ سے متاثر ہو کر کے شاید اپنے توازن دماغی کو کھو دیتا، مگر وہ کوہ علم و وقار امام نقی علیہ السلام کی ہستی تھی جو اپنے کردار کو فرائض کی مطابقت سے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ دار تھی۔ منہیات کے دائرے سے نکل کر جب فرمائش اشعار سنانے تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے موعظہ اور تبلیغ کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے دل سے نکلی ہوئی پرصداقت آواز سے یہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جنہوں نے محفل میں شراب کی محفل میں مجلس وعظ کی شکل پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ عربی متن کو چھوڑ کر اردو ترجمہ پڑھا جا رہا کہ رہے پہاڑوں کی چوٹی پر پہرے بٹھلا کر بہادروں کی حراست میں بچ سکے نہ، مگر بلند قلعوں کی عزت جو پست ہو کے رہی تو کنج قبر میں منزل بھی کیا بری پائی۔ صدائے ان کو دی ہاتف نے بعد دفن لحد، کہاں ہے تخت و تاج اور وہ لباس جسد، کہاں وہ چہرے ہیں جو تھے ہمیشہ زیر نقاب، غبار جن پہ کبھی آنے دیتے تھے نہ حجاب، زبان حال سے بولے جواب میں مدفن، وہ رخ زمین کے کیڑوں کے بن گئے مسکن، غذائیں کھائیں شرابیں جو پیتی حد سے سوا، نتیجہ اس کا ہے خود آج بن گئی وہ غذا۔ اشعار کچھ ایسے حقیقی تاثرات کے ساتھ امام علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے تھے کہ متوکل کے عیش و نشاط کی بساط الٹ گئی، شراب کے پیالے ہاتھوں سے چھوٹ گئے اور تمام مجمع زار و قطار رونے لگا، یہاں تک کہ خود متوکل دہاڑے مار مار کر بے اختیار رو رہا تھا۔ جو ہی ذرا رونا موقوف ہوا اس نے امام علیہ السلام کو رخصت کر دیا اور امام نقی علیہ السلام اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ ایک اور نہایت ہی شدید روحانی تکلیف جو امام علیہ السلام کو اس دور میں پہنچی وہ متوکل کے تشددانہ احکام جو نجف اور کربلا کے زائرین کے خلاف اس نے جاری کیے۔ اس نے یہ حکم عام تمام قلمرو حکومت میں جاری کر دیا کہ کوئی شخص جناب امیر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کو نہ جائے، جو بھی اس حکم کی مخالفت کرے گا اس کا خون حلال سمجھا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس ملعون نے حکم دیا کہ نجف و کربلا کی عمارتیں بالکل گرا کر زمین کے برابر کر دی جائیں، تمام مقبرے کھود ڈالے جائیں اور قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد و پیش یعنی چاروں طرف زمین پر کسانی کی جائے، کھیتی کی جائے۔ یہ ناممکن تھا کہ زیارت کے امتناعی احکام پر اہل بیت رسول کے جانثار آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ہزاروں بے گناہوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہوئی نظر آئیں۔ کیا اس میں شک ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقتول کا صدمہ امام کے دل پر اتنا ہی ہوتا تھا جتنا کسی اپنے ایک عزیز کے بے گناہ قتل کیا جانے کا امام علی نقی علیہ السلام کو ہوتا تھا۔
پھر جب تشدد کے ایک ایسے ماحول میں کہ آپ اس وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ان لوگوں تک کچھ مخصوص ہدایات بھی نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان کے لیے صحیح فرائض شریعہ کے ذیل میں اس وقت ضروری ہوں، یا اندوہناک صورتحال 1-2 برس نہیں بلکہ متوکل کی زندگی کے آخری وقت تک برابر قائم رہی۔ اور سنیے کہ متوکل کے دربار میں حضرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نقلیں کی جاتی تھیں، ان پر خود متوکل اور تمام اہل دربار ٹے لگاتے تھے۔ یہ ایسا اہانت آمیز منظر ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ خود متوکل کے بیٹے سے رہا نہیں گیا۔ اس نے متوکل سے کہا کہ خیر، آپ اپنی زبان سے حضرت علیہ السلام کے بارے میں کچھ الفاظ استعمال کریں، مگر جب آپ اپنے کو ان کا عزیز قرار دیتے ہیں تو ان کم بختوں کی زبان سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ایسی باتوں کو کیوں کر گوارا کرتے ہو؟ اس پر بجائے کہ کچھ اثر لینے کے متوکل نے اپنے بیٹے کا فحش آمیز مذاق اڑایا اور 2 شعر نظم کر کے گانے والوں کو دیے، جس میں خود اس کے فرزند کے لیے ماں کی گالی موجود تھی۔ گویے ان شعروں کو گاتے تھے اور متوکل کہہ کے لگاتا تھا۔ اسی دور کا ایک اور واقعہ بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں۔ ابن سکیت بغدادی علم نحو اور لغت کے امام مانے جاتے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ متوکل نے اپنے 2 بیٹوں کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر کیا تھا۔ ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا کہ تمہیں میرے ان 2 بیٹوں میں سے زیادہ محبت ہے یا حسن و حسین علیہ السلام سے؟ ابن سکیت محبت اہل بیت علیہ السلام رکھتے تھے۔ اس سوال کو سن کر بےتاب ہو گئے۔ انہوں نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کہہ دیا کہ حسن و حسین علیہ السلام کا کیا ذکر، مجھے تو علی علیہ السلام کے غلام قمبر کے ساتھ ان دونوں سے کہیں زیادہ محبت ہے۔ اس جواب کا سننا تھا کہ متوکل غصے سے بے خود ہو گیا۔ حکم دیا کہ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے۔ یہی وہ اور اس طرح یہ آل رسول کے فدائی درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان واقعات کا براہ راست جسمانی طور پر امام علی نقی علیہ السلام سے تو کوئی تعلق نہیں تھا، مگر بخدا ان کی ہر بات ایک تلوار کی دھار تھی جو گلے پر نہیں دل پر چلا کرتی تھی۔ متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا کہ جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی۔ چنانچہ اسی کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام رومی کو بلا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے عین اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کرا دیا، جس کے بعد خلائی کو اس ظالم انسان سے نجات ملی اور منتصر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے تشددانہ احکام کو یکلخت منسوخ کر دیا، نجف و کربلا کی زیارت کے لیے عام اجازت دے دی اور ان مقدس روزوں کی کسی حد تک تعمیر کرا دی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا، مگر منتصر کی عمر طولانی نہیں ہوئی، وہ 6 مہینے کے بعد دنیا سے اٹھ گیا۔ منتصر کے بعد مستعین کی طرف سے امام کے خلاف کسی خاص بدسلوکی کا برتاؤ نظر نہیں آتا۔ امام علیہ السلام نے چونکہ مکان بنا کر مستقل قیام اختیار فرما لیا تھا، اس لیے یا تو خود آپ ہی نے مناسب نہ سمجھا یا پھر ان بادشاہوں کی طرف سے آپ کے مدینے واپس جانے کو پسند نہیں کیا گیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، قیام آپ کا سامرہ ہی میں رہا۔ اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مزاحمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت علیہ السلام کے طلبگار ذرا اطمینان کے ساتھ کثیر تعداد میں آپ سے استفادہ کے لیے جمع ہونے لگے، جس کی وجہ سے مستعین کے بعد معتز کو پھر آپ سے پرخاش پیدا ہوئی، آپ سے حسد ہوا اور اس نے آپ کی زندگی کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ اخلاق و اوصاف امام علی نقی علیہ السلام کی اخلاق و اوصاف۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت، زندگی، اخلاق و کمالات وہی تھے آپ کے جو اس سلسلہ عصمت کے ہر فرد کے اپنے اپنے دور میں امتیازی طور پر مشاہدے میں آتے رہے تھے۔ قید خانے اور نظر بندی کا عالم ہو یا آزادی کا زمانہ، ہر وقت ہر حال میں یاد الہی، عبادت، خلق خدا سے استغنا، ثبات قدم، صبر و استقلال، مصائب کے ہجوم میں ماتھے پر شکن کا نہ ہونا، دشمنوں کے ساتھ بھی حلم و مروت سے کام لینا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کرنا، یہی اوصاف ہیں جو امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت زندگی میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ قید کے زمانے میں جہاں بھی آپ رہے، آپ کے مصلے کے سامنے ایک قبر کھدی ہوئی تیار رہتی تھی۔
دیکھنے والوں نے جب اس پر حیرت و دہشت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا میں اپنے دل میں موت کا خیال قائم رکھنے کے لیے یہ قبر اپنی نگاہوں کے سامنے تیار رکھتا ہوں۔ حقیقت میں یہ ظالم طاقت کو اس کے باطل مطالبہ اطاعت اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے ترک کر دینے کی خواہش کے خاموش اور عملی جواب تھا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ سلاطین وقت کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ جان کا لے لینا، مگر جو شخص موت کے لیے اتنا تیار ہو کہ ہر وقت کھدی ہوئی قبر اپنے سامنے رکھے، وہ ظالم حکومت سے ڈر کر سر تسلیم خم کرنے پر کیوں کر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ مگر اس کے ساتھ دنیاوی سازشوں میں شرکت یا حکومت وقت کے خلاف کسی بے محل اقدام کی تیاری سے آپ کا دامن اس طرح بری رہا کہ باوجود دارالسلطنت کے اندر مستقل قیام اور حکومت کے سخت ترین جاسوسی نظام کے کبھی آپ کے خلاف کوئی الزام صحیح ثابت نہیں ہو سکا، اور کبھی سلاطین وقت کو کوئی دلیل آپ کے خلاف تشدد کے جواز کی نہ مل سکی، باوجودی کہ سلطنت عباسیہ کی بنیادیں اس وقت اتنی کھوکھلی ہو رہی تھی کہ دارالسلطنت میں ہر روز ایک نئی سازش کا فتنہ کھڑا ہوتا تھا۔ متوکل سے خود اس کے بیٹے منتصر کی مخالفت اور اس کے انتہائی عزیز غلام رومی کی اس سے دشمنی، منتصر کے بعد امرائے حکومت کا انتشار اور آخر متوکل کے بیٹوں کو خلافت سے محروم کرنے کا فیصلہ، مستعین کے دور حکومت میں یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن زید علوی کا کوفے میں خروج اور حسن بن زید المقلب بداعی الحق کا علاقہ طبرستان پر قبضہ کر لینا اور مستقل سلطنت قائم کر لینا، پھر دارالسلطنت میں ترکی غلاموں کی بغاوت، مستعین کا سامرے کو چھوڑ کر بغداد کی طرف بھاگنا اور قلعہ بند ہو جانا، آخر کو حکومت سے دستبرداری پر مجبور ہونا اور کچھ عرصے کے بعد معتز باللہ کے ہاتھ سے تلوار کے گھاٹ اترنا، پھر معتز باللہ کے دور میں رومیوں کا مخالفت پر تیار رہنا، معتز باللہ کو خود اپنے بھائیوں سے خطرہ محسوس ہونا اور مؤید کی زندگی کا خاتمہ اور موافق کا بصرے میں قید کیا جانا۔ ان تمام ہنگامی حالات، ان تمام سورشوں، ان تمام بے چینیوں اور جھگڑوں میں سے کسی میں بھی امام علی نقی علیہ السلام کی شرکت کا شبہ تک نہ پیدا ہونا کیا اس طرز عمل کے خلاف نہیں ہے جو ایسے موقعوں پر جذبات سے کام لینے والے انسانوں کا ہوا کرتا ہے؟ ایک ایسے اقتدار کے مقابلے میں جسے نہ صرف وہ حق و انصاف کی روح سے ناجائز سمجھتے تھے بلکہ اس کے بدولت انہیں جلا وطنی، قید اور اہانتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ جذبات سے بلند اور عظمت نفس کا کامل مظہر اور وقت کے اتفاقی موقعوں سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا اپنی بے لوث حقانیت اور کوہ سے بھی گراں صداقت کے خلاف سمجھتا ہے، اور مخالفت پر پس پشت سے حملہ کرنے کو اپنے بلند نقطۂ نگاہ اور معیار عمل کے خلاف امام علی نقی علیہ السلام جانتے تھے اور ہمیشہ اس سے کنارہ کش رہتے تھے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی وفات معتز باللہ کے دور میں 3 رجب 254 ہجری کو سامرہ میں امام علی نقی علیہ السلام نے رحلت فرمائی۔ اس وقت آپ کے پاس صرف آپ کے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام موجود تھے۔ آپ ہی نے اپنے والد بزرگوار کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے فرائض انجام دیے، اور اسی مکان میں جس میں حضرت علی نقی علیہ السلام کا قیام تھا، ایوان خاص میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وہیں اب آپ کا روزہ بنا ہوا ہے اور عقیدت مند زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تابصرہ کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔